بزرگان محترم اور برادران عزیز، اشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، مبارک مہینوں کا سلسلہ ہے۔ رجب سے شروع ہوا تھا، پھر شعبان بھی برکت والا مہینہ، رمضان، شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے، ذوالقعدہ، اب یہ ذی الحجہ ہے۔ حجہ عربی زبان میں حج کو کہتے ہیں، تو حج بھی کہتے ہیں اور حجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حج والا مہینہ ہے، اس میں اسلام کا ایک عظیم الشان رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ حاجیوں کے لیے تو یہ بہت اہم ہے ہی، بہت بڑے عظیم الشان فریضہ ادا کرتے ہیں حاجی، بڑی مشقت والا، بڑی محنت والا، بہت خرچوں والا۔ یہ ایسی عبادت ہے حج کی کہ اس میں پیسے کا بھی بہت خرچ ہے، جان کا اور طاقت کا بھی بہت خرچ ہے۔ زکوٰۃ میں صرف مال خرچ ہوتا ہے، نماز اور روزے میں صرف جسمانی محنت ہے، لیکن حج میں دونوں چیزوں کو خرچ کیا جاتا ہے اللہ کے راہ میں، اور اسی کی ایک لذت آتی ہے اللہ کے بندوں کو جو کبھی بھلاتا نہیں ہے انسان۔ وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ عمر بھر یاد رہتی ہے، اس وقت کے حج کے سفر کی ایک ایک بات ایک یادگار بن کر انسان یاد رکھتا ہے۔ حج کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمارے سارے حاجیوں کو عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ حج مقبول بھی عطا فرمائے، زیارت مقبولہ بھی عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی۔ لیکن ہمارے لیے بھی اس مہینے میں بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ بھی کیا، بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ یہ اشرہ ذی الحجہ کہلاتا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اشرہ کہتے ہیں 10 کو، ذی الحجہ، اشرہ ذی الحجہ، عشرۃ ذی الحجہ، ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن۔ یہ ان کی دنوں کی اہمیت لوگوں کو اندازہ نہیں۔ رمضان کی کچھ اہمیت تو سمجھتے ہیں، لیکن ان دنوں کی راتوں کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی، قسم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم میں فجر کی۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ پروردگار ہے اس کائنات کا، جس نے فجر بھی پیدا کی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اور 10 راتیں۔ عربی زبان میں محاورہ ہوتا ہے جب گنتی گناتے کہ اتنی راتیں، اس سے مراد دن رات دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو 10 راتیں یعنی 10 دن۔ تو والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 دن اور راتوں کی۔ یہ کب سے شروع ہوئی؟ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، بقرعید کے دن تک۔ اور اسی پر بس نہیں، پھر آگے فرمایا والشفع والوتر۔ شفع کہتے ہیں جفت کو، وتر کہتے ہیں طاق کو۔ جفت کا ایک عدد ایسا ہوتا ہے جو 2 میں برابر تقسیم ہو جائے، 2 اور 2 4، تو یہ 4 کا عدد جفت ہے، اور طاق وہ جو 2 پر برابر تقسیم نہیں ہوتا۔ والشفع والوتر، تو طاق قسم ہے جفت کی بھی اور طاق کی بھی۔ جفت سے کیا مراد ہے؟ بقرعید کا دن، یوم النحر، جس دن عظیم الشان عبادت قربانی ادا کی جاتی ہے اور بقرعید کی خوشیاں مناتے ہیں سارے مسلمان۔ تو قسم ہے 10 راتوں کی، ان میں خاص طور سے پھر 10ویں دن کی قسم کھا لی، والشفع والوتر، اور طاق کی بھی قسم ہے۔ طاق سے مراد ہے نمی تاریخ، یوم عرفہ، بقرعید سے 1 دن پہلے۔ تو 10 دن رات کی قسم اکٹھی کھا لی، اس کے بعد پھر خاص طور سے 10ویں تاریخ کی الگ قسم کھائی، نمی تاریخ کی الگ قسم کھائی۔ کچھ تو بات ہے رب کے نزدیک، کچھ تو بات ہے ان دنوں اور راتوں میں۔ تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ کو قرآن کا مفسر بنا کر بھیجا گیا تھا، قرآن کا معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ایک بات قرآن بتاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوں گی، تعداد ارکان کی کیا ہوگی۔ بہت ساری تفصیلات قرآن نے نہیں بتلائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے دیکھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے اس طرح نماز پڑھا کرو۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھاتے تھے، تو زبان سے بھی مسئلے بتاتے تھے، عمل سے بھی بتاتے تھے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، لیکن اس کا مقدار نصاب نہیں بتایا گیا کہ کتنی مقدار پر زکوٰۃ فرض ہے، کون کون سے مال پر فرض ہے، کتنی مقدار میں فرض ہے۔ یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں تفصیلات۔ اسی طریقے سے ان 10 دنوں کی اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کی اور 10ویں تاریخ کی جو تفصیلات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور وہ ایسی ہیں کہ اس طرف توجہ لوگوں کو نہیں ہوتی، کرنی چاہیے۔
فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ عبادت کے لیے نہیں، عبادت کے لیے کوئی زمانہ عشرہ ذی الحجہ سے بہتر نہیں ہے، حتیٰ کہ رمضان کا زمانہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کیا مطلب ہے، رمضان کے برابر ہے کم از کم، رمضان سے کم نہیں۔ ان 10 دنوں کی عظمت اور ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت، تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی، تو ان 10 دنوں سے زیادہ بہتر کوئی اور زمانہ عبادت کا نہیں ہے، یعنی رمضان کا مہینہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو جتنی عظمت والا، فضیلت والا، اہمیت والا مہینہ رمضان کا ہے، یہ عشرہ ذی الحجہ بھی اس سے کم نہیں ہے، اسی کی برابر ہے۔ پھر آگے مزید تفصیل فرمائی کہ اس کے 10 دنوں میں سے ہر 10ویں تاریخ کا تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، بقرعید ہے، باقی جو 9 دن ہیں ان میں سے 9 دن کو بھی ذرا چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ 8 دن جو ہیں، آج تاریخ کیا ہے ہماری؟ 6 ہے، 7، 8، یہ 2 دن ابھی اور باقی۔ ان میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، ہر روزے کا ثواب، ہر دن کے ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، حدیث میں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ رمضان میں تو شب قدر ایک ہی ملتی ہے، اور ان راتوں میں فرمایا کہ ہر رات میں عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے، اور دن میں 1 روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔ بہترین موقع ہے یہ روزے رکھنے کا اور عبادت رات کو کرنے کا۔ پھر کہاں آتے ہیں اگلے سال، پتہ نہیں ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ پھر اب تو اللہ تعالیٰ نے موسم بھی کراچی میں تو بہت اچھا کر دیا ہے، باقی جگہوں پر بھی گرمی میں خفت آ گئی ہے الحمدللہ۔ تو ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا ثواب، ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کا ثواب۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنا کر لیں۔ اگر اس سلسلے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذمے قضا روزے ہوتے ہیں رمضان کے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے، وہ قضا ہے ان کے ذمے، آخرت میں پوچھ ہوگی، اس کی حساب دینا ہے، تو وہ روزے ان دنوں میں رکھ لیں۔ ان دنوں میں رکھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ برکت ان دنوں کی بھی مل جائے گی، اور قضا فرض ادا ہو جائے گا اور برکت ان دنوں کی مل جائے گی۔ واسطے قضا روزے رکھنے کا بھی یہ بہترین زمانہ ہے، بہت اچھا زمانہ ہے، ورنہ باقی دنوں میں تو ٹلتا ہی چلا جائے گا، کل کو رکھ لیں گے، پرسوں کو رکھ لیں گے۔ یہ زمانہ ہے کہ قضا روزے اس زمانے میں ہو سکے تو رکھے جائیں جتنا ممکن ہو۔ راتوں میں اگر پوری رات عبادت جاگ کر نہیں کی جا سکتی تو جتنی ہو سکے کم از کم اتنی پابندی تو کر لیں کہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو ان راتوں میں، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، تو ان کی رات کو برکتوں سے محروم ہی نہیں رہے گی۔ یہ تو 8 دن کا مسئلہ ہے۔ اور 9ویں تاریخ کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ اگر رکھیں گے، یوم عرفہ کہتے ہیں اس کو، اس دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہمارے گناہوں کے معافی کا راستے نکلے۔ ہمیں آخرت میں جانا ہے، حساب دینا ہے، جنت اور دوزخ اللہ نے تیار کر رکھی ہے سزا و جزا کے لیے، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ کچھ نہیں پتا کب ملک الموت کا پیغام آ جائے گا، وہ تو پیغام بھی نہیں دیتا، وہ تو اپنا کارروائی کر کے چلا جاتا ہے۔ کچھ نہیں پتا کب وقت آ جائے گا، اس وقت کو غنیمت سمجھیں۔ ایک روزہ کا ثواب پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ چھوٹ مل گئی، اگلے سال کرو گناہ، معافی تو پہلے ہی سے ہو گئی، چلو جتنے چاہے گناہ کرو۔ تو خوب سمجھ لیجئے اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت سے بد نصیب بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں، استغفار نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، گناہ کرتے رہتے، کبیرہ گناہ کرتے رہتے، توبہ نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا لے گا۔ گناہ اگر پھر بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ استغفار کی توفیق قرار دے گا اور توبہ کی توفیق قرار دے گا، یا ایسے کام کروا دے گا جس سے گناہ مزید معاف ہو جائیں۔ اس واسطے 9ویں تاریخ کے روزے کی بھی بڑی عظیم شان فضیلت ہے، اس کا بھی اہتمام جتنا ہو سکے کر لینا چاہیے۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر کسی کے ذمے قضا روزے ہیں تو قضا روزہ رکھ لے، قضا روزہ کا نیت کر لے، برکت اس دن کی بھی ملے گی انشاءاللہ۔
اچھا، 9ویں اور 10ویں تاریخ کی جو رات درمیانی ہے جس کو عید کی رات کہتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس میں عبادت کرنے کا بھی بڑا عظیم الشان ثواب ہے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہوں سے تو بچیں۔ شاپنگ وغیرہ کا سلسلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے شاپنگ بھی کر لو بھائی، مگر پردے کا اہتمام رہے، ناجائز کام نہ ہوں، گانے باجے نہ ہوں، لعب و لعب نہ ہوں، نماز با جماعت مغرب کی عشاء کی فجر کی پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی برکتوں سے محرومی نہیں رہے گی۔ ایک بات اس مہینے اس عشرہ ذی الحجہ سے شروع ہوگی اور وہ یہ ہے کہ 9ویں تاریخ اب کے آ رہی ہے پیر کو، پیر سے تکبیر تشریق شروع ہوگی 9ویں تاریخ سے فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اور یہ شروع ہوگی 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک۔ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے شروع ہوگی اور 13ویں تاریخ کی ذی الحجہ کی 13ویں تاریخ کی عصر تک۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی فجر ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی ایک دفعہ، نماز سے سلام پھیرتے ہی، فرض نماز سے سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ یاد کر لینی چاہیے، بچوں کو یاد کرا دینی چاہیے، ابھی سے یاد کرا دیں۔ خواتین بھی اکیلی نماز پڑھتی ہیں، ان پر بھی واجب ہے اور مردوں پر بھی واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، درمیانی درجے کی بلند آواز سے، بہت زیادہ پکار کے بھی نہیں، بہت آہستہ بھی نہیں، درمیانی درجے کی بلند آواز سے پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور خواتین آہستہ پڑھیں گی صرف ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی صبح فجر کے وقت سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک۔ تیسری چیز جو بہت اہم ہے اس مہینے کی اور عشرہ ذی الحجہ سے شروع ہو جائے گی، قربانی ہے۔ یہ قربانی ایسی عبادت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ سب سے پہلی قربانی حابیل اور قابیل نے دی تھی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لڑائی ہو گئی اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ یاد نہیں رہتا لوگوں کو کہ قاتل کون تھا، مقتول کون تھا۔ یاد رکھنے کا طریقہ یہ کہ قاف سے جو ہے وہ قابیل ہے اور وہی قاتل ہے، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ سب سے پہلا قتل تھا، اللہ اکبر، سب سے پہلا قتل تھا۔ قرآن نے کہا کہ جس شخص نے ایک قتل کیا ہے، جتنے اس کے بعد قتل ہوئے وہ گویا اس نے سارے کے سارے اس کے ذمہ آ رہے ہیں، جو وہ ذریعہ بن گیا قتل کا، اللہ پناہ میں رکھ کے عذاب۔ یہ قتل کسی انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ سب سے پہلا جرم حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے کیا، اور اس کو جگہ نہیں مل رہی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کبے کو بھیج دیا۔ کبا بھی بڑا محسن ہے، کبے کو بھیج دیا۔ اس کا ساتھی کوئی مر گیا تھا کبا، اس نے اس کو اپنی ٹھونگوں سے گڑھا بنایا مٹی میں، زمین میں، اور اس کو اس میں دفنا دیا۔ تو قابیل کو یہ طریقہ سمجھ میں آیا کہ اپنے بھائی کو اس طرح دفنانا چاہیے، تو سب سے پہلی تدفین بھی قابیل نے کی، قتل بھی قابیل نے کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ پھر قربانی بھی دونوں نے دی تھی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص انعامات ہیں، آپ کے بدولت آپ کی امت کو بھی بڑے خاص انعامات ملے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے اس کے بعد کی تمام امتوں میں قربانی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا تو بہت تفصیلی واقعہ قرآن نے بیان کیا، تمام امتوں میں رہی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا حلال نہیں تھا، کھانے کی اجازت نہیں تھی، نہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، نہ اس کے بعد سے اب تک، بلکہ طریقہ یہ تھا کہ کھلے میدان میں قربانی جانور کا ذبح کر کے کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر وہ قبول ہوتی تھی قربانی اللہ کے نزدیک تو اوپر سے ایک بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، یہ علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا، اور آپ کے صدقے اور طفیل میں ہمیں انعام ملا کہ قربانی کرو اور مزے بھی کرو۔ سارے سال جتنے کھانے کے لذتیں اتنی نصیب نہیں ہوتی گوشت کی جتنی لذتیں اللہ تعالیٰ اس طرح دنوں میں عطا فرماتا ہے۔ بہت سارے غریبوں کو، بیچاروں کو سال بھر گوشت نصیب نہیں ہوتا، مگر ان دنوں میں ان کو بھی گوشت مل جاتا ہے۔ چنانچہ پچھلی امتوں میں چونکہ یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مقبول قربانی کی علامت تھی کہ آگ جب اس کو جلا دیتی تھی،
بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ تو مشرکین مکہ نے بھی مطالبہ کیا، کفار نے اس زمانے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تاتینی بقربان تاکلہ النار، ایسی قربانی لا کر دکھاؤ جس کو آگ آ کر کھا جائے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم نے پہلی باتیں کب مان لی تھی ہماری؟ جب آگ جلا دیتی تھی، اس وقت بھی تو کوئی بات پہلے نہیں مانی تھی ان لوگوں نے، اب تم کیا مانو گے؟ تمہاری ہر بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس امت کو محروم نہیں کیا جائے گا قربانی کے گوشت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی عبادت ترقی، اس کو واجب کیا ہر عاقل بالغ مقیم پر۔ اگر کوئی پاگل ہے بیچارہ مجنون ہے، وہ کتنا بھی مالدار ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ نابالغ بچہ ہے، اس پر بھی کوئی قربانی واجب نہیں۔ اور مقیم ہونا بھی شرط ہے، یعنی اگر کوئی مسافر ہے اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ مسافر کا مطلب ہے کہ جو ایسا مسافر ہے کہ جو قصر نماز پڑھتا ہے، شرعی قاعدے کے مطابق جس کو پر مسافر کے احکام جاری ہیں۔ اگر کوئی مثلا کراچی میں رہتا ہے، رہنے والا گھر اس کا ہے باہر، لیکن یہاں رہتا ہے، ملازمت کرتا ہے اور سال بھر رہتا ہے، 6 مہینے رہتا ہے، 40 دن سے زیادہ رہتا ہے، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے، وہ مقیم کے حکم میں ہے، کیونکہ نماز وہ پوری پڑھتا ہے۔ تو مسافر سے مراد وہ مسافر ہے جو قصر نماز پڑھتا ہو، قاعدے کے اعتبار سے مسافر، وہ شرعی قاعدے کے مطابق مسافر کہلاتا ہو۔ تو اگر مسافر ہے تو چاہے وہ کتنا بھی مالدار ہو، اس پر بھی قربانی واجب نہیں۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں، پاگل پر قربانی واجب نہیں، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ عاقل بالغ اور مقیم کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ایک گھر میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور یہ سب بالغ ہیں، اور سب کی ملکیت میں اتنا مال ہے جو مقدار نصاب کے برابر ہوتا ہے، تو سب کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، باپ پر بھی، بیٹوں پر بھی، بیٹیوں پر بھی، اور بیوی پر بھی۔ اور اگر جس کی ملکیت میں نہیں، بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کی ملکیت میں تو ہے سونا، زیورات ہیں، شوہر کی ملکیت میں نہیں ہے، تو شوہر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، بیوی پر واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بیٹے پر، کہ بیٹے کے پاس مال ہے یا بیٹی کے پاس مال ہے، باپ کے پاس نہیں ہے، تو باپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، بیٹا پر واجب ہو جائے گی، بیٹی پر واجب ہو جائے گی، جس کی ملکیت میں مقدار نصاب ہو۔ ہم نے مقدار نصاب معلوم کیا تھا تازہ حال میں، ابھی رمضان میں تو بہت کم تھا، اور اس مرتبہ جو پتہ چلا کہ 38,450 روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے۔ تو اگر کسی کے پاس اتنا مال حاجات اصلیہ سے زائد موجود ہے، اتنی قیمت کا، چاہے نقد پیسے ہوں، چاہے سونا زیورات کی شکل میں ہو، بنیادی ضرورت یا برتن ہو، ایسا فرنیچر ہو جو استعمال میں نہیں آتا، پڑا ہے بیکار، برتن پڑے جو کبھی استعمال میں نہیں آتے، ان سب کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو قربانی واجب ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو قربانی واجب نہیں۔ قربانی کا گوشت خود کھانا بھی جائز ہے، دوسروں کو کھلانا بھی اچھا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے استعمال میں، گھر میں استعمال میں لائیں، ایک حصہ اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو تحفے میں دیں، اور ایک حصہ، تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کو دیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان تمام عبادتوں کی توفیق بھی ہم کو عطا فرمائے، ان سب عبادتوں کو آسان بھی فرما دے، اور ان تمام عبادتوں کو قبول بھی فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔